دیکھا ہے آپ نے وہ انہوں نے ٹیگ کیا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کی یونیورسٹی جو ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس اور بنگلہ دیش کی یوتھ بلکہ انہوں نے کہا کہ نوجوان جو ہے وہ پالیٹکس میں اور کس طرح سے انہوں نے اپنے ملک سے جو ہے وہ آگے کر کے وہ چھڑوا لیا، قبضہ چھڑوا لیا حسینہ واجد سے. وہ اوکاڑا یونیورسٹی کی مثال دیتے ہیں کہ چھت پہ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا تھا، اگر آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہو، وہ آپ نے دیکھا ہے تو میرا خیال ہے یہ باتیں غلط تو نہیں ہے. خیر بہرحال اچھا کمنٹس پڑھتی ہیں آپ اپنی ویڈیوز کے؟ کیونکہ جب آپ اڑیاں لباس کی بات کرتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ویسٹرن اس میں ڈریسنگ میں کیوں ہے. میں نے یہ پڑھا ہے، آئی ڈونٹ نو آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں گزرا. تو میں نے جب میں دیکھا تو میں نے کہا میں یہ سوال پوچھوں گا کہ نبیہ اس پہ کیا کہتی ہیں. دیکھیں میں شروع سے ایسی ڈریسنگ کرتی ہوں، آپ مجھے آج سے 13-14 سال پہلے سے جانتے ہیں اور میری ایسی ہی ڈریسنگ ہوتی ہے. اب اس کے بھی پیچھے کی ریزن میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری. جب سب سے پہلے میں نے ایک نجی ٹی وی چینل سے اپنا کام سٹارٹ کیا تو وہاں پر سب سے پہلے جب میں مارننگ شو لینے کے لیے گئی تو مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا. انہوں نے مجھے ریجیکٹ کیا کیونکہ میں قمیص شلوار اور دوپٹہ پہن کر بڑی سادگی سے. چینل کا نام بتائیں. اپنا چینل وہی ہے جس میں میں اور آپ ساتھ کام کرتے تھے، رائل میں. اچھا. وہاں پر جو ہے وہ ایک وہاں کے پروگرام ہیڈ تھے اس ٹائم، انہوں نے ایک ایسی لڑکی، بس رہنے دیں آپ نام جو ہے وہ ضرور آپ نے لینا ان کا، ماریں گے مجھے سر ہیں وہ کہیں گے کہ تم مجھے جو ہے وہ میرا نام لے دیا. بہرحال جی آپ نے تو ویسے چینل کا نام بھی لے دیا. جس پہ پہنچنا وہ پہنچ جائے گا. دیکھ لیں آپ کے 15 سال پہلے 14 سال پہلے ڈائریکٹر پروگرامز کون تھے. اچھا تو انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا کہ منہ چبا کے بولتی ہے، اینکر نہیں بن سکتی. نہیں ایک ہی یہ تھے، بہت پتلی ہے فلاں، یہ اس طرح سے دوپٹہ قمیص شلوار، اس کو سپارہ پڑھائے گھر جا کے یا شادی کرے اور اپنا گھر بسائے. ایسی لڑکیاں میڈیا میں کام نہیں کرتی. اچھا مجھے وہ بات بہت لگ گئی تھی اور میں نے ہمیشہ سے لوگوں کی بات کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا ہے. اگر کسی نے کہا ہے اور وقت آنے پر اس کا جواب جو ہے وہ بھی میں نے ضروری سمجھا ہے کہ ضرور دوں، لیکن میں وقت سے پہلے نہیں چلتی، میں وقت کے ساتھ چلتی ہوں. میری زندگی کی ایک کوالٹی ہے اور میرے کچھ اصول ہیں جن سے میں سمجھوتا نہیں کرتی. میں نے اس دن ٹھان لی تھی کہ میں نے اینکر بھی بننا ہے اور ایک دن اتنا بڑا انسان بھی بننا ہے کہ میرے الفاظ کی قیمت ہوگی، بس اپیرنس کی نہیں ہوگی، بس ڈریسنگ کی نہیں ہوگی. تو پھر اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ کس دن آپ شلوار قمیض میں ضرور شلوار قمیض دوپٹے میں عوام مجھے دیکھنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ ضرور میں سلواؤں گی. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اب سلواری پڑے گی، پڑی کوئی نہیں ہوئی. نہیں پڑی ہوئی بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ میں زیادہ کمفرٹیبل رہتی ہوں اس طرح کے کپڑوں میں. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستانی جو ہے وہ سائیکالوجی بھی ہے کہ زیادہ آپ دوپٹے اور قمیص شلوار میں نکلتے ہیں تو لوگ آپ کو زیادہ دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک لڑکی سا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. ہم نے مردوں کے معاشرے میں مردوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، لڑکوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں شاید پھر لیکن یہ ہے کہ کسی کے کپڑوں سے آپ اس کے کردار کا اندازہ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ برقع پہننے والی یا قمیص شلوار پہننے والی لڑکیاں بہت عزت دار ہیں، بہت انہوں نے اپنے کردار پہ کام کیا، اور دوسری لڑکیاں عزت دار نہیں ہیں. سب عزت دار ہوتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ رسپیکٹ رکھتے ہیں. اور اگر کسی نے اپنے کردار پہ کام کیا تو یہ اس کی شکل سے اور اس کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے. اس میں کسی کو اپنی جو ہے وہ شیورٹی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں ایسا ہی لباس پہنتی ہوں. اگر کسی کو نہیں اچھا لگتا تو کوئی بات نہیں، آپ جو ہے وہ صرف یہ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے.